الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قابل صد احترام بسط تعظیم و تکریم میرے محترم دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، میں نے جو تمہیں مال عطا فرما دیا ہے، جو دولت عطا کر دی ہے، جو وجود بخشا ہے، جو اپنے تمام نعمتیں آپ کو میں نے جو عطا کر دی ہے، تو اس حوالے سے آپ بندوں کو بحیثیت عبد اور بحیثیت بندے کے مجھ خالق اور مجھ مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر اب آپ شکر ادا کریں گے تو میں آپ کی زندگی میں برکت عطا کر دوں گا، اور میں تمہارے مال میں بھی برکت عطا کر دوں گا، میں تمہاری جان میں برکت عطا کر دوں گا، میں تمہاری اولاد میں بھی اضافہ کروں گا، اور یہ ہے کہ حتیٰ کہ میں تمہاری زندگی میں بھی برکت عطا کر دوں گا تمہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر آپ کفران نعمت کرو گے، میری نعمتوں کا آپ انکار کرو گے اور ناشکری اور ناقدری کرو گے کہ بھئی بس کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، یار دن بمشکل رات ہو جاتا ہے اور رات دن ہو جاتی ہے، بس اس طرح اس قسم کی باتیں جب آپ حضرات کرتے ہیں تو یہ ناشکری اور ناقدری ہے۔ ناشکری اور ناقدری کی وجہ سے جو کفران نعمت ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے پاداش میں تمہاری تمام میرے اپنی دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے میں اپنے برکتوں کی نعمت تم سے چھین لوں گا، جو میری برکت ہے وہ ان سب کو تم سے چھین لوں گا۔ تو پھر تمہارے پاس جو مال آئے گا اس میں بے برکتی ہوگی، جو دولت آئے گی اس میں بے برکتی ہوگی، اور پھر وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہوں گے اور وہ تمہارے مقدر میں نہیں ہوں گے، وہ اوروں کے مقدر میں جا کر یہ ہے کہ یہ سب کے سب پھر ضائع ہو جائیں گے جب آپ ناشکری کریں گے، ناقدری کریں گے میری۔ یہ وجود جو میں نے آپ حضرات کو عطا فرما دیا ہے، لہٰذا اس کا شکر یہ ہے کہ جو میرے احکامات ہیں، کم سے کم میرے احکامات کے اندر جن کے اندر آپ استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، تو ان کو آپ ادا کر لو۔ یہ اس وجود کا شکر ہے جو آپ حضرات نے ادا کرنا ہے۔ اور جو یہ آنکھیں میں نے آپ حضرات کو عطا فرما دی ہیں، جو دی ہوئی ہیں، اور ان کے مقابلے میں بہت سارے لوگ ایسے جو صاحب فراش اور بیمار ہیں، جو پڑے ہوئے ہیں اور وہ اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، کم سے کم ان سے آپ عبرت حاصل کر کے اپنے اس وجود کا شکریہ ادا یہ کرو کہ میرے گھر میں آ کر مجھے سجدہ کرو اور میرے انعامات اور احسانات کا شکر ادا کرو، یہ اس کا شکر ہے۔ اور اسی طرح یہ جو آنکھیں میں نے آپ حضرات کو عطا کر دی ہیں، ان سے آپ میری قدرت کو دیکھو، اس نظام کے چلانے کو دیکھو، اتنے بڑے نظام کو میں کس انداز میں چلا رہا ہوں۔ ان آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ آپ میری نعمتوں کو اور احسانات کو اپنے اوپر دیکھ کر شکر ادا کرو، اور ان آنکھوں کے ذریعے سے اوروں کی ماؤں اور بیٹیوں کو اپنے غلط نگاہوں سے اور نظروں سے محفوظ رکھو۔ یہ کان جو میں نے آپ حضرات کو عطا کر دیا ہے، ان کانوں کے ذریعے سے آپ میرے پاکیزہ کلام کی تلاوت کو سنو، علماء کی باتیں سنو اور ان پر عمل کرو۔ یہ کان کا شکر ہے جن کو آپ ادا کر رہے ہیں۔ یہ دانت میں نے جو آپ حضرات کو عطا کر دیا ہے، زبان جو عطا کر دی ہے، جو معدہ عطا کر دیا ہے، صحیح معدہ عطا کر دیا ہے، تو ان سے آپ حلال کھانے کی عادی بن جاؤ اور حلال کھا کر میرا شکر ادا کرو۔ کتنے بہت سارے لوگ اس کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جو کدو کو پانی کے اندر ابال کر کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رات کو جن کو درد کی وجہ سے نیند نہیں آتی، وہ پریشان ہوتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سامنے جو کچھ آ جاتا ہے ہم کھا جاتے ہیں اور اس کی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو کیا وہ حقدار نہیں ہے کہ جس کا ہم شکر ادا کریں اس معاملے میں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو مال عطا کر دیا ہے، جو دولت دی ہے، اس مال کے حوالے سے آپ میرا شکر اس طرح ادا کرو کہ میرے غریبوں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو۔ میں نے آپ کے اوپر میں نے احسان کر دیا، بڑا انعام کر دیا، میں نے جو آپ کو یہ مال عطا کر دیا ہے، جو دولت میں نے عطا کر دی آپ کو۔ ویسے تو عجیب بات ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مال جو اللہ رب العالمین نے آج ہمیں عطا فرما دیا، اس مال کو ہم کہاں سے کہاں لے جا کر خرچ کر لیتے ہیں۔ مظلوم تو بیچارہ پہلے سے، غریب پہلے سے پسا ہوا ہے، ہم مزید
اس کو ظلم کی چکی میں پیسنے کے لیے عدالت والوں کو پیسے دیتے اور افسروں کو پیسے دیتے مظلوموں کو پریشان کرنے کے لیے، یتیموں کو پریشان کرنے کے لیے، یتیموں کے مال کو چھیننے کے لیے ہم ان کو پریشان کر دیتے ہیں۔ یہ مال کا شکر نہیں ہے جس کو تم ادا کر دیتے ہو۔ اس لیے میں نے خود اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے ہیروؤں کو زیرو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے کہ اس کا کرم ہے اور اس کی مہربانی ہے، اور یہ اس کے استغنا ہے، اور یہ اس کے سمدیت اور بے نیازی کی شان ہے کہ کبھی انسان کو یوں بھی کرتا ہے اور ایک پلک جھپک کے برابر پھر یوں بھی کر دیتا ہے۔ آج کا ہیرو ہے اور جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، تاج شاہی کو سر پر سجایا ہوا ہے، اور بادشاہ بن کر ہزاروں اس کے خدام اور نوکر اور خادم ہوتے ہیں، بڑے خدم و حشم کا اس کے سامنے راٹھوں بچوں کا شور ہوتا ہے اس کے آگے پیچھے۔ لیکن کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اسے پروردگار عالم اتنا بے نیاز ہو کر اس بادشاہ کو 5 منٹ 10 منٹ کے اندر گدا بنا کر اور کشکول ہاتھ میں گلے میں ڈال کر لوگوں کے دروں پر دستک دیتے ہوئے بھیک کے ٹکڑے مانگنے پر مجبور بھی کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جب کہ ہمیں پروردگار نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ آپ اندازہ لگائے، کتنے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے پاس رات کو اور دن کو کھانے پینے کے چیزیں ان کو میسر نہیں ہیں۔ ہم کتنے کھاتے ہیں اور کتنے پیتے ہیں، مہنگی مہنگی گاڑیوں کے اندر سفر کر لیتے ہیں، سواری کرتے ہیں، کسی کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، گدھا بھی نہیں ہے جس کے اوپر وہ سواری کرے، سائیکل بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ انہوں نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا اور ہم نے اللہ کو کیا دیا ہے، اللہ پر کیا احسان کیا ہے کہ جو ہمیں اپنے فضل و کرم سے مہنگی مہنگی گاڑیوں کے اندر ہمیں سواری کے لیے یہ عطا فرما دیا ہے، مہنگی مہنگی گڑی پہنتے ہیں، مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں اور بہترین بنگلوں کے اندر رہتے ہیں۔ بعض ہمارے مقابلے میں کتنے بہت سارے لوگ ہیں جن کو جھونپڑی بھی میسر نہیں ہے، اوروں کے کرائے کے کمروں کے اندر رہتے ہیں، جھونپڑیوں کے اندر رہتے ہیں، فٹ پاتھ پر زندگی گزار لیتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا کہ ان کے ساتھ پروردگار نے یہ کیا، اور میں نے اور آپ نے اللہ کو کیا دیا تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا احسان کر لیا ہے۔ لیکن اتنے احسانات کے باوجود اور انعام اور اکرام کے باوجود ہم نے اللہ کو کیا دیا ہے، ہم نے اس کا کوئی شکر ادا نہیں کیا۔ ہماری کمی یہ ہے، ہماری کمزوری یہ ہے کہ جس کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے ہم نے یہاں پر محمد مصطفیٰ کی سنت یہ 4 بال بھی ہم نہ رکھ سکے اور سر پر ہم ٹوپی بھی نہ رکھ سکے، جس کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے ہم نے ان کو یہ بدلہ اور یہ جزا ان کو دے رہے ہیں، اللہ کو یہ دے رہے ہیں، اور ہمارے کیے کے مقابلے میں وہ ہمیں کیا سے کیا دے رہا ہے، کیا عطا کر رہا ہے، کیا لذیذ غذائیں کھا رہے ہیں اور بہترین طعام کھا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے مقابلے میں کتنے بہت سارے غریب ہوتے ہیں، کتنے یتیموں کا حال پوچھو، یتیموں کا۔ اور اللہ کا شکر ہم یہ ادا کریں کہ پروردگار نے ہمارا سایہ ہماری اولاد کے اوپر قائم رکھا ہوا ہے۔ یتیموں سے جا کے پوچھو، یتیم کس سے جا کر کہتے کہ بابا مجھے بھی آج پارک جانا ہے، میں نے بھی آج بازار جا کر شاپنگ کرنا ہے، میں نے بھی کچھ اپنے لیے فلاں فروٹ اور پھل لے کر کھانا ہے۔ یتیم کس سے کہہ سکتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں؟ اور ہم اللہ کا اس حوالے سے شکر ادا کریں کہ پروردگار نے میرا اور آپ کا سایہ اپنے بچوں کے اوپر قائم اور سلامت رکھا ہوا ہے۔ اس سے ہم اللہ کا اس سے بڑھ کر کیوں نہیں شکر ادا کر سکتے؟ یقین جانیے اللہ رب العالمین کے اتنے احسانات اور اتنے انعامات کو دے کر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ خود کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ میرے دی ہوئی انعامات اور احسانات کا شکر ادا کریں گے میں ان کے اندر برکت کر دوں گا، میں ان کو زیادہ کروں گا، میں ان کے اندر اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر آپ میرے انعامات اور احسانات کا یہ ہے کہ ناشکری کریں گے میں اپنے انعامات اور احسانات کو آہستہ آہستہ تم سے چھین لوں گا۔ پھر شاہ کو گدھا کی صورت میں بدل سکتا ہے، گدھا کو شاہ کی صورت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ عجیب بات آپ کو بتانے لگا، فرماتے ہیں کہ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، چوتھے پارے کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مفسرین نے اس کی ضمن میں ایک واقعہ نقل کیا ہے ناشکری اور ناقدری کے حوالے سے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمانے کا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، کتنے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو یتیموں کو دھکا دے کر پھینک دیتے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور تم سائل اور فقیروں اور مسکینوں کو دھتکارو مت اور ان کو پھینکو مت، ان کو مارو مت، ان کو برا بلا مت کہو، تمہارے پاس کچھ ہے دے دو، نہیں ہے ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آ جاؤ۔ درویش راہ چیزیں نہ دے چیزیں مانگو۔ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے
کہ ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو ہم غریبوں فقیروں مسکین جو ہمارے پاس مانگنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے دامن میں ڈال لیں، اور اگر نہیں ہے تو یتیموں پر ظلم نہ کریں، اپنے مال کو غلط ناجائز استعمال نہ کریں۔ تلک الایام نداولها بین الناس کے ضمن میں مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ عید کا دن تھا، فرماتے ہیں کہ ایک بالکل نو بہتہ جوڑا، نئے شادی شدہ میاں بیوی دونوں آپس میں عید کے دن بیٹھے ہوئے تھے، گپے لگا رہے تھے۔ نہیں، ایک ڈیڑھ مہینہ گزر گیا تھا ان کی شادی کو، میاں بیوی بیٹھ کر میٹھا کھا رہے تھے یا کباب کھا رہے تھے، بقرہ عید اور بڑی عید کا دن تھا۔ اچانک ایسا ہوا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی، ہے اللہ کے نام پر کچھ دینے والا؟ تو خاوند نے اپنے بیوی سے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ بیوی نے کہا نہیں، آپ بیٹھ جائیں، میں جا کے دیکھتی ہوں۔ بیوی جب دروازہ کے پاس گئی اور دروازہ جب کھولا تو ایک چیخ کی آواز آئی اور بیوی رو کر اور وہاں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ خاوند نے بیوی کی چیخ جب سن لیا تو اس کے بعد پھر فوراً بھاگتے ہوئے آئے، دروازے پر بیوی کو اٹھایا گود میں اور کمرے کے اندر لایا اور پانی کا چھڑکاؤ کیا اس کے اوپر۔ جب بیوی ہوش میں آ گئی، اس نے کہا خیر تو ہے، آپ تو فقیر کو اور سائل کو کچھ دینے کے لیے گئی تھی، لیکن یہ بے ہوشی کا سبب کیا ہے؟ آپ بے ہوش کیوں ہو کر گر گئی؟ بیوی کہنے لگی دیکھو، آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی، لہٰذا ایک دن ایسا ہوا، بس میں جب باہر گئی نا اس فقیر کو کچھ دینے کے لیے، تو میں نے جب دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ یہ میرے پھیلے والا خاوند تھا، جس کے گھر میں آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے جس کے گھر میں تھی، یہ میرا پھیلا والا خاوند تھا۔ تو ابھی فی الحال موجودہ جو اس کا خاوند تھا، اس نے کہا کہ اس کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اس کے بارے میں ہم نے تو سنا تھا کہ وہ بڑا مالدار تھا، اس کے بڑے بڑے بزنس تھے، بڑی تجارت تھی اور بڑے کاروبار تھے اس کے، لیکن ابھی وہ بھکاری کیسے بن گیا اور وہ بھیک کیسے مانگتا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ میں اس کا واقعہ اور ماجرا آپ کو سناتا ہوں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اس کی ضمن میں مفسرین نے عجیب لکھا ہے۔ تو بیوی کہنے لگی ایک مرتبہ اسی طرح بیائی اسی طرح جو آج عید کا دن ہے نا، میں اور آپ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے یا میٹھا کھا رہے تھے یا کباب کھا رہے تھے، اسی طرح بیائی اسی طرح ہم دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا کھا رہے تھے۔ ابھی وہ فقیر وہاں باہر کھڑا ہے، کچھ مانگنے کے لیے انتظار کر رہا ہے، ہم کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ کھا رہے تھے، اسی طرح دروازے پر دستک ہوئی، لیکن آج تو آپ نے مجھے بھیجا، لیکن اس دن ایسا ہوا کہ جب ایک سائل اور فقیر نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے خاوند نے مجھے بھیجنے کے بجائے خود اٹھ کر چلے گئے۔ وہاں جب پہنچے تو دروازہ جب کھولا تو اس فقیر کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، اس کو لان تان کرنا شروع کر دیا، تمہیں شرم نہیں آتی، تم بیوقوف قسم کے لوگ ہو، احمق قسم کے لوگ ہو، فلان، تم 24 گھنٹے اس طرح غریب قسم کے لوگ تم آتے مانگنے کے لیے، نہ عید کرنے دیتے ہو، نہ بیٹھنے دیتے ہو، نہ گپے لگانے دیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ حتیٰ کہ اس سائل کو اور فقیر کو میرے خاوند نے دھکا دے دیا اور وہ غریب گر گیا اور یہ پھر اندر آ کر بیٹھ گیا اور اس بیچارے کو کچھ نہیں دیا۔ بس میرے دل کو کچھ ہو گیا، اس دن سے ایسا ہوا کہ اس کی تجارت نقصان اور خسارہ کرنے لگی اور ہمارا مال ڈوبتا چلا گیا، کاروبار ٹھپ ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ ہمیں پھر اپنے وہ جو رہنے والا گھر تھا جس کے اندر ہم رہ رہے تھے اور رہائش کر رہے تھے، وہ گھر بھی بیچنے پڑے، ہم نے اس گھر کو بھی بیچ دیا۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ اس خاوند کے پاس مجھے کھلانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا، میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی، پھر خود فٹ پاتھ پر اور گلی کوچوں کے اندر رات گزارتا تھا۔ اس کے بعد جب میں نے آج دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ میرے پھیلے والا خاوند تھا جس کے پاس اتنے مال اتنے پیسے، اب آج بھیک مانگ رہا ہے، کشکول گلے میں لٹکا کر آج بھیک مانگ رہا ہے، اس لیے میں بے ہوش ہو گئی۔ تو آگے سے خاوند نے کہا کہ میں آپ کو ایک عجیب بات اور بتا دوں، وہ فقیر اور وہ سائل جس کو تیرے خاوند نے دھکا دے کر پھینک دیا تھا اور جس کو گالیاں دی تھی، جس کو کڑوی کسیلیاں سنائی تھی، وہ سائل کون تھا؟ بیوی نے کہا مجھے نہیں پتا، اس نے کہا وہ میں تھا۔ میں قربان جاؤں اس کی بے نیازی پر، کبھی یوں بھی کرتا ہے اور یوں بھی کرتا ہے، اس لیے کوئی مشکل نہیں۔ آج کے معاشرے کے اندر کتنے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو یتیموں اور غریبوں کے پرواہ کیے بغیر اپنے پیسوں کو دولت کی گھمنڈ میں آ کر غریبوں کو روند ڈالتے ہیں زمین کے اوپر چلنے والے کیڑے مکوڑوں کی طرح۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر تم مالدار ہو، تمہارا مال تمہیں مبارک ہو،
اگر تم دولت مند ہو تو تمہاری دولت تمہیں مبارک، غریبوں کو کچھ دے سکتے ہو دے دو اللہ کے لیے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اللہ نے جو تمہیں مال عطا کر دیا، یاری لگا دو اللہ کے ساتھ، بھائی دوستی لگا لو اللہ کے ساتھ۔ پیسے 100-200 روپے دے کر کسی غریب کسی فقیر کو 100-200 دینے سے ہماری جان نکل جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ 100 روپے مجھ سے کیوں نکل گیا، کیوں چلا گیا کسی غریب کے ہاتھ میں۔ اس کے گھر میں اس کے دسترخوان پر کچھ آ جاتا ہے، وہ کچھ کھا سکتا ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، غریبوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، فقیروں مسکینوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، آپ کے کرتا اور آپ کا قمیص مبارک جب نکالنے لگے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو غسل دینے کے لیے، تو آپ کے جسم پر اور کندھے پر اور پیٹھ پر ایسے رسی کے نشانات لوگوں نے دیکھ لیے۔ لوگ کچھ وہاں پر کھڑے تھے اور آپس میں چھم گوئیاں شروع کر دی کہ بھئی یہ پتہ نہیں کیا ہے، کسی نے اس کو مارا ہے یا یہ شہزادے ہو کر اس کے جسم پر نشانات کہاں سے لگ گئے۔ وہاں اثر رضی اللہ عنہ کا خادم کھڑے تھے، ایک خادم ان کا کھڑا تھا وہاں پر، اس نے کہا چپ، شہزادے کے بارے میں اور اللہ کے رسول کے نواسے کے بارے میں اپنے دل میں کچھ میل نہ لانا، یہ کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ کے محبوب کے نواسے کے پیٹھ پر نشانات کہاں سے آ گئے، کہاں سے لگ گئے۔ اگر یہ ان کی شان کی بات نہ ہوتی تو انہوں نے مجھے منع فرمایا تھا کہ میرے مرنے کے بعد، میرے جانے کے بعد میرے یہ راز کو کھولنا نہیں، یہ راز کو فاش نہیں کرنا ہے آپ نے۔ لہٰذا چونکہ آپ حضرات چھم گوئیاں کرنے لگے ہیں کہ نشانات کس چیز کے ہیں، مجھے لازماً یہ بات بتانی پڑے گی۔ تو انہوں نے کہا اچھا بتاؤ یہ نشانات کس چیز کے، شہزادے کے کندھے پر۔ اس نے کہا کہ خادم نے کہا رات کو جب اپنے بیوی بچوں کے پاس آپ آرام کے ساتھ سو رہے تھے اور کھانا کھا کر پیٹ بھر کر سو رہے تھے، تو یہ شہزادہ یہ رات کو اپنے خزانے سے یا اپنے مال سے، اپنی دولت سے اپنے پیٹھ پر آٹے کی اور جو کی بوریاں بھر بھر کر یتیموں اور غریبوں کے گھر میں چھوڑ آتا تھا، اور کنویں سے یتیموں اور بوڑھی بیواؤں کے گھروں کے اندر پانی بھر کر آتا تھا، ان کے گھروں کو جھاڑو دیا کرتا تھا۔ یہ حضرت اثر رضی اللہ عنہ کے حالات اور ان کے واقعات ہیں۔ کہ آج کل ہم میں سے کون ہے جو اس طرح غریبوں کی تیمارداری کرتا ہے اور یتیموں کی دستگیری کرتا ہے، ان کی مدد و نصرت کرتا ہے۔ جب تمہارے پاس پیسے کم ہونے لگے تم مزید صدقہ کرتے رہو، مزید سخاوت کرتے رہو۔ مجھے اللہ کے بارگاہ میں امید ہے اور ہم نے آزما لیا ہے کہ پروردگار عالم تمہارے پیسوں کو ختم نہیں ہونے دے گا، تمہارے گھروں کو اللہ رب العالمین جنت کا باغ بنا دے گا۔ اگر اپنے گھروں کو جنت کا باغ بنانا ہے تو یتیموں، غریبوں، فقیروں اور بیواؤں کے ساتھ اس نے سلوک کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، یہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس کا شکر ادا کرو، اللہ اس میں اضافہ کر دے گا، اس میں اللہ برکت دیں گے۔ یہ اللہ نے جو تمہیں وجود بخشا ہے، جو تمہیں آنکھیں دی ہیں، جو تمہیں ہاتھ پاؤں تمہارے اللہ نے سلامت رکھا ہے، تو اس کا شکر یہ ہے کہ تم جب اذان ہو جائے فوراً مسجد کے اندر تشریف لاؤ، مسجدوں کو آباد کر لو، اللہ کو راضی کر لو، تو اللہ تبارک تعالیٰ جلد راضی ہو جاتا ہے اور تمہارے تمام چیزوں کے اندر پروردگار تمہارے اس شکر کے بدلے میں ان میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیں گے اور برکت کر دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ان تمام نعمتوں کی جب آپ ناقدری کرو گے، کفران نعمت کرو گے، اس کے پاداش میں اللہ رب العالمین ہمیں سخت ترین عذاب دیں گے۔ سخت ترین عذاب کیا ہے؟ دنیا کے اندر وہ ہمیں بندر نہیں بنائیں گے، خنزیر نہیں بنائیں گے اور کتے نہیں بنائیں گے، اور عذاب اس کا یہ ہوگا کہ پھر ہمارے مال اور ہماری دولت کو اس طرح غارت کر کے اس کو نقصان و خسارے میں گرا کر پھر شاہ کو گدھا کے جگہ پر پہنچاتا ہے اور بھیک منگوانے پر مجبور کرتا ہے، اوروں کے سامنے جھکنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ ابھی اس کے لیے قربان جائے، اس کا بڑا احسان تو یہ کہ جس نے مجھے اور آپ کو کسی مالدار کے سامنے آج تک جھکنے سے روک دیا ہے، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینے سے روک دیا ہے۔ لوگ ہمارے ہاتھوں کو چومتے ہیں، آپ کے سامنے لوگ آ کر جھکتے ہیں، تو کیوں ہم اس کا شکر ادا نہ کریں؟ اس کے باوجود ہم مسجد میں نہ آئے، اس کے باوجود ہم اللہ کو راضی نہ کریں۔ یقین جانیں رب العالمین کے اتنے بڑے احسانات کے مقابلے میں اگر مسلح نہیں ہے، قالین نہیں ہے سجدہ کرنے کے لیے، آپ کوئلوں پر اور انگاروں پر سجدہ کرو تب بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اتنے بڑے احسان کے باوجود، اتنے بڑے کرم کے باوجود آنکھیں ہماری سلامت ہے، کان ہمارے سلامت ہے اور وجود ہمارا سلامت ہے، دل ہمارے سلامت ہے، گردے سلامت ہے، پاؤں سلامت ہے، چل سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں،
دیکھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ مسجد کو آباد کیوں نہیں کر سکتے؟ غریبوں کے ساتھ اس سلوک کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنے مال کو صحیح طریقے سے استعمال کیوں نہیں کر سکتے؟ اور غریبوں کی دستگیری کیوں نہیں کر سکتے؟ اور یتیموں کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں پھیر سکتے سر پر؟ اور بیواؤں کی مددگیری کیوں نہیں کر سکتے؟ مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ جب یہ سب کچھ ان کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، تو جو کچھ وہ ہم سے مانگتا ہے اس کے مطالبات پر کیوں صحیح طریقے سے نہیں اتر سکتے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے میرے عزیزوں۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کو مخاطب کر کے آپ حضرات کو بھی کہتا ہوں، اور اس کیمرے کے ذریعے سے جہاں تک میری آواز جاتی ہے بڑے بڑے مالداروں کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی طاقت سے ڈر جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا عجیب بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مظلوم سے بھی، ظالم سے بھی ڈرو لیکن کم، مظلوم سے ڈرو زیادہ۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین ظالم سے تو ڈرنا سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن مظلوم سے ڈرنا سمجھ میں نہیں آیا، مظلوم سے کیسے ڈر جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم اگر سب کچھ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، اس لیے اسے تھوڑا سا ڈرو۔ مظلوم تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن اس کا پروردگار تمہارے ساتھ سب کچھ کرتا ہے، اس کے مقابلے سب کچھ کر سکتا ہے، اس لیے مظلوم کی زبان سے جب آہ نکلتی ہے تو عرش معلیٰ کو اور آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش کو تھام لیتی ہے۔ اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اللہ کے درمیان اور ایک مظلوم کے درمیان کوئی حجاب اور کوئی پردہ نہیں ہے۔ جب آہ نکلتی ہے نا تو اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے ٹکراتی ہے، اور اس کے رد عمل میں پروردگار عالم ایسے جیتے جاگتے اور بچوں کے کھلکاریوں کے باوجود ایسے گھروں کو منہدم کر کے رکھ دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے۔ کتنے بہت سارے لوگ آپ کے معاشرے کے اندر رہتے ہیں جنہوں نے ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، پورے معاشرے کے اندر جان جاؤ ان کے فسادات کی وجہ سے کوئی بھی گھر محفوظ نہیں ہے، کوئی غریب محفوظ نہیں ہے۔ بڑی بڑی قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ، بڑے بڑے نواب اور خان اور سردار سمجھنے کہلائے جاتے ہیں معاشرے کے اندر، لیکن جن کے ظلم کی وجہ سے اور جن کی خرابیوں کی وجہ سے یقین جانیے پورا معاشرے کے اندر لرزہ پیدا ہو گیا ہے۔ غریب چھپتے پھرتے ہیں، غریب بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، غریب کے مالوں کو بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب آج کل غریبوں کے عزت و آبرو پر بھی انہوں نے ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اب انتظار کرو کہ کب میرے پروردگار کی بے آواز لاٹھی ان کے سر پر پڑ جائے۔ ورنہ ہوش کے ناخن لے حضرات، ظلم، تین چیزوں کی سزاؤں کو پروردگار عالم نقد دنیا کے اندر دے دیتا ہے انسان، تین چیزوں کی سزاؤں کو۔ پہلی چیز وہ ظلم ہے، ظلم۔ ظالم کو اللہ دیر تک مہلت نہیں دیتا، ظالم کو۔ فرعون نے کہا تھا کہ میں اللہ ہوں، انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں تمہارا، جو کچھ کرتا تھا میرے پروردگار معاف کرتا تھا، عفو درگزر کرتا تھا، ڈیل دیتا، مہلت دیتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے بنی اسرائیل والوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس ظلم کے پاداش میں پروردگار نے اس طرح اس کو پکڑا کہ عبرت کا نشان بنا دیا، جس کے منحوس جسم اور منحوس وجود کو۔ آج کے ظالم ڈر جائے اللہ کے گرفت سے اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت سے، جب پکڑے گا تو پھر چھوڑے گا نہیں۔ دوسرا طبقہ جس کی سزا نقد ہوتی ہے، سود کھانے والے لوگ، سودی کاروبار کرنے والے لوگ، جن کے گھروں میں اللہ رب العالمین اپنے قہر و غضب کے اور اپنے بجلی کونتی ہوئی بجلی اللہ گرا دے گا ان کے گھروں کے اندر، جو سودی لین دین اور سودی تجارت اور کاروبار کرتے ہیں۔ یہ دو طبقے کے لوگ جن کی سزا نقد ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ماں باپ کے نافرمان اور بیویوں کی خدمت میں درخواست کرتے ہیں، اپنے خاوند کے جو حقوق نہیں مانتے۔ میں نے تفاسیر کے اندر دیکھ لیا ہے، ماں باپ کے اندر خاوند کو بھی اللہ نے شامل کر دیا۔ بیوی جب خاوند کے بات کو صحیح طریقے سے نہیں مانتی اور ان کی نافرمانی اور ناقدری کر دیتے، یا اللہ خاوند کو موت دے کر پھر اس بیوی کو اوروں کے گھروں کے اندر برتن دھونے اور برتن مانجنے اور کپڑے دھونے پر مجبور کر کے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور سودی لین دین کرنے والے لوگوں کے محلات اور بلڈنگوں کو جو فلک بوس ہوتے جن کو زمین بوس کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ تین طبقے کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا، کچھ دیر کے لیے مہلت دے دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو ایسے پکڑتا ہے پھر چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہ نہیں ہے کہ دنیا پکڑ کر پھر آخرت میں سینے سے لگا لیتا ہے، نہیں، آخرت میں بھی دھتکار دیتا ہے، ان کے اوپر رحمت کی نگاہ سے نظر سے نہیں دیکھتا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے،
ان تینوں چیزوں سے آپ حضرات، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ حضرات بھی توبہ کیجیے۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، سخاوت کر کے اللہ کے ساتھ یاری لگا لو، دوستی لگا لو۔ 5 روپے 10 روپے سے بھی اللہ تمہارا دوست بن سکتا ہے، یار بن سکتا ہے۔ محمد مصطفیٰ میرے آقا کا فرمان ہے، جس نے اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو سخاوت کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا، اللہ اسے اپنا دوست اور اپنا خلیل اور اپنا یار بنا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے اپنا خلیل کیوں بنایا تھا؟ آپ کو پتا ہے، آپ نے سنا ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلا زندگی بھر نہیں کھانا کھاتا، ان کے گھر میں کچھ ہوتا یا نہ ہوتا، باہر سڑک پر روڈ پر کھڑے ہو کر کسی مظلوم کو، کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی مسافر کو پکڑ کر لازماً زبردستی پکڑ کر منت کرتے 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 لا کر اپنے دسترخوان پر بٹھاتے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، تبھی تو اللہ نے انہیں اپنا دوست اور خلیل بنا لیا تھا۔ اگر آج میں اور آپ اس طرح سخاوت کریں، غریبوں کا خیال رکھیں اور غریبوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا خلیل اور دوست بنا دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو کچھ اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں صبر کریں، صبر کبھی پھل میٹھا ہوتا ہے۔ یہ حالات کو اللہ بدل دیتا ہے، اللہ آپ کو عطا کر دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے، لیکن حرام سے بچنے کی کوشش کیجئے اور نمازوں کا اہتمام کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، صرف زبان میری ہے، باتیں رب العالمین کے اور اس کے محبوب کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔